برادران عزیز، محترم اور مکرم سامعین کرام، حقوق العباد کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ اپنے بندوں میں سے سب سے پہلے انسان کے والدین کا مقام، مرتبہ اور ان کے حقوق بیان فرمائے، اور والدین کے حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمائے، پھر یتیموں، مسکین، محتاج لوگوں اور عام لوگوں کے حقوق بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، آپس کے حقوق میں کوتاہی مت کرو۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق چاہے تو معاف کر دیں بغیر حساب کتاب کے، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ جب تک تم بندے کو اس کا حق ادا نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارے قدم میدان محشر کی مٹی سے نہیں اٹھ پائیں گے۔ عزیزان گرامی، میدان محشر بڑا ہولناک اور بڑا خطرناک دن ہے۔ وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحے جو ایک ایک ساعت کے ہوں گے، وہ گھنٹوں کے حساب سے گزریں گے۔ نفسی نفسی کی صدائیں ہوں گی، کسی کے پاس کچھ بھی مال دولت نہ ہوگا، سوائے اپنے اعمال اور نامہ اعمال کے کچھ بھی نہ ہوگا، اور اس کے سامنے دو منازل جنت اور جہنم کی سامنے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رعب اور جلال میں ہوں گے۔ عام انسانوں کو تو چھوڑیے، بڑے بڑے فرشتے جو ہیں، بڑے بڑے انبیاء کرام بھی لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ اس لیے اس حساب کتاب کے وقت سے ڈر کر ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو زندگی کی چند لمحات بطور امانت کے ملے ہیں، ان کو ہم اسی طرح ادا کریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق جہاں تک آپ کی گنجائش ہے اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن مفلس ہو جائیں، آپ کے اپنے نیک اعمال اور قربانیاں لے کر کسی دوسرے کو دے دی جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے سب سے زیادہ مفلس تنگ دست کون ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دل میں سوچا دنیا کے حساب سے تنگ دست اور مفلس آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، وہ تنگ دست ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تنگ دست اور مفلس وہ نہیں جو تم دنیا کے حساب سے جیسے تنگ دست اور مفلس سمجھتے ہو۔ مفلس تنگ دست وہ شخص ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شخص سے حساب لیں گے اور اس کو بلائیں گے حساب کے لیے۔ وہ شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ، فلاں شخص نے میرا حق مارا، میں کمزور تھا، اپنا حق نہیں لے سکا، فلاں نے مجھے گالی دی، فلاں نے مجھے سر عام رسوا کیا، فلاں نے میری عزت اور آبرو پر حملہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ فلاں کمی بیشی کر دی ہے، لیکن دنیا میں کمزور تھا، میں حق نہیں لے سکتا تھا، میرا مد مقابل ظالم تھا، جابر تھا، طاقتور تھا، اس کے سامنے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا تھا، اور لوگ دنیا والے بھی اسی طرف جھکاؤ دیتے ہیں جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے، لوگ بھی اس ظالم کا ساتھ دیتے تھے۔ میں غریب تھا، میں مفلس تھا، میرا ساتھ کوئی نہ دیتا تھا۔ اے اللہ، آج یہاں عدالت انصاف والی ہے، انصاف کے اوپر جو جج بیٹھا ہے وہ اللہ آپ کی ذات خود ہے، آپ میرے اچھے اور برے اعمال سے واقف ہیں۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے دنیا میں مجھے حق نہ ملا، آج قیامت کے دن مجھے میرا حق عطا فرما دے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جس نے گالی دی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلائیں گے، اس کو کہیں گے اس بندے کا حق ادا کر، تو نے اسے بے جا گالی دی تھی۔ وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس کے نیک اعمال اٹھا کر اس مظلوم کو دے دو۔ اس کے بعد ظالم کو بلایا جائے گا، اس کے بعد آبرو ریزی کرنے والے کو بلایا جائے گا، جس نے بھی حق تلفی کی ہوگی سب کو بلایا جائے گا۔
پھر اس مظلوم آدمی کو سب کی نیکیاں اٹھا کر دی جائیں گی۔ جب سب کی نیکیاں اٹھا کر دینے کے باوجود بھی اس مظلوم اور غریب آدمی کا حق مکمل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا سب سے آخر میں ایک شخص آئے گا، اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی، وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو نیکی نہیں ہے، میں اس مظلوم آدمی کا بدلہ کہاں سے دوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، اب ایسا کرتے ہیں اس مظلوم آدمی کے گناہ اٹھا کر تیرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، تجھے جہنم میں بھیج دیتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ تنگ دست وہ ہے جو قیامت والے دن جس کی نیکیاں چھین کر دوسرے کو دے دی جائیں گی۔ وہ کیوں؟ دنیا میں فلاں کی عزت کو چھیڑا، اس کی آبرو پر حملہ کیا، اس کی غیبت کی، اس کی چغلی کائی، اس کو نقصان پہنچایا، اس کی زمین پر قبضہ کیا، اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا، اس کے ساتھ بے جا معاملات کیے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں تو وہ بدلہ نہیں لے سکتا، غریب ہے بیچارہ، نہ عدالت اس کی سنتی ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ وکیل اس کی بات سنتا ہے، نہ تھانہ اس کی بات سنتا ہے، وہ کمزور ہے، وہ غریب ہے، وہ بے سہارا ہے۔ دنیا میں تو اس نے اپنے رب پر فیصلہ چھوڑ دیا، لیکن قیامت کی عدالت میں وہاں کوئی سفارش، کوئی روب، کوئی عہدہ، کوئی مال، کوئی دولت نہیں دیکھی جائے گی، وہاں پر انصاف ہوگا، اور اس طرح انصاف کر کے اللہ رب العالمین اس مظلوم کو اس کا حق دلوا کر ظالموں سے حساب لیں گے، اور یہ ظالم بے سہارا رہ جائیں گے، ان کے پاس کوئی عمل بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ تنگ دست ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، کمزوروں پر رحم کریں۔ آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا۔ اے لوگوں جو ہم میں سے چھوٹے پر رحم نہ کرے، جو بڑے کا ادب نہ کرے، اس کی عزت احترام نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ آپ نے اپنی امت سے نکال دیا اس شخص کو جو بڑے کا ادب نہ کرے، بڑے کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اس شخص کو کہا یہ درندہ ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کتنی بڑی حق تلفیاں ہو رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ماں جو ہے وہ جماعت کے قدموں میں اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہے۔ بیوی کے بارے میں فرمایا جو بیوی اپنے شوہر گھر سے نکل جائے، گھر میں نہیں ہے، بیوی وہاں سے اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بال بچوں کی حفاظت کرے، اس کے مال اولاد کی حفاظت کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ جنت میں داخل ہوگی اور وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگی جس طرح یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں، کتنے قریب ہوگی مجھ سے۔ اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا شب معراج میں جب آسمانوں پہ گیا، وہاں میں نے جنت اور جہنم کی سیر کی، بدقسمتی سے میں نے وہاں پر سب سے زیادہ اپنی امت کے تعداد میں عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے۔ استغفر اللہ، عورتوں کو زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، میری امت کی عورتیں زیادہ جہنم میں تھیں۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو غیبت عورت کرتی ہے، چغلیاں عورت کاتی ہے، اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے اس کے حقوق کو وہ حق تلفیاں کرتی ہے، گھر میں بات پر جھگڑے اس عورت کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، معمولی معاملات کے اندر اپنے شوہر کے دل میں برائیاں بٹھا کر، کسی دوسرے کی نفرت بٹھا کر گھروں کا سکون اجاڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے کی وجہ سے عورتوں کی اکثریت میں نے جہنم میں دیکھی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا یہ ساری حق تلفیاں کرتی ہیں یہ لوگ، اس لیے جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ بہرحال پیرے والدین کا حق بیان فرمایا، والدین کی رضامندی رب کی رضا میں ہے۔ نمبر 2 رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں میں آپ کے میاں بیوی کے تعلقات بھی ہیں، بہن بھائیوں کے معاملات بھی ہیں، والدین اولاد کے معاملات بھی ہیں، دور کے رشتہ دار بھی ہیں، قریب کے رشتہ دار بھی ہیں۔ ان رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ان کے حقوق کیا ہیں؟ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ہر انسان کے دوسرے انسان پر حقوق ہوتے ہیں، لیکن بعض حقوق زیادہ ہیں، بعض کم ہیں۔ مثلا انسان کا اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ ایک حق یہ ہے کہ ایمان کا حق ہے، یعنی مسلمانی کا حق ہے، آپ بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں،
نمبر 2 رشتہ داری کا حق ہے، وہ آپ کا قریب ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا تایا ہے، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کے ماموں ہے، یا آپ کی اولاد ہے، یا آپ کی بیوی ہے، یا بیوی کے شوہر ہیں، یا اسی طرح دوسرے رشتہ دار ہیں جو والدین کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ماں باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، یہ سارے رشتہ دار ہیں۔ تو دوسرا رشتہ جو ہے وہ رشتہ داری کا ہے۔ تیسرا حق تو جو ہے انسانیت کا ہے، کم از کم انسان کے ناطے وہ آپ کے قریب ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جس طرح ان حقوق کی حق تلفی کی جاتی ہے، ایسا کفریہ معاشرے میں بھی نہیں سوچا جا سکتا۔ بہنوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، بہن کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی معاشرے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی اپنے بہن کے گھر میں جاؤ خالی ہاتھ نہ جاؤ، اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ، اس لیے کہ آپ کی بہنیں آپ کے والدین کے بعد آپ کے بھائی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے اوپر بڑا مان اور بڑا ناز کرتی ہیں، اور بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بڑی بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ والدین کے بعد واحد سہارا بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ بہنوں کا دل مت توڑیں، بہن بڑی محبت والا رشتہ ہے، اسلام نے پاکیزہ رشتہ عطا فرمایا ہے، اور ہر میدان میں آپ کو یہ بہن نظر آئے گی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ ہاں، دنیا میں رہتے ہوئے کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن ان بدگمانیوں کی وجہ سے میں نے گزشتہ کل آپ سے عرض کیا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی جھوٹ ہے سراسر، وہ بدگمانی حقیقت تو نہیں ہوتی۔ آپ نے کسی کے بہن کے بھائی بارے میں یا بہن نے بھائی کے بارے میں کوئی بات سن لی اور اس نے لوگوں سے سنی، بھائی کے اندر عیب نہیں دیکھا، یا بھائی نے اپنی بہن کے اندر وہ عیب نہیں دیکھا، لوگوں سے سنا، اپنی شوہر نے اپنی بیوی سے سنا، بیوی نے اپنے شوہر سے سنا، بس اسی طرح سنتے سناتے معاشرے کے اندر کیا ہوا، دل ٹوٹ گئے، دل ٹوٹے، ایک دوسرے کی طرف آنا جانا بند ہو گیا، بہن بھائی ناراض ہو گئے، بہن وہاں بیٹھی ہے، بھائی یہاں بیٹھا ہے۔ اب یہ ایک دوسرے سے ناراض کیوں ہوئے؟ یہ بدگمانیوں کی وجہ سے ناراض ہوئے۔ اور جب تک سچائی کھل کے سامنے نہیں آ جاتی، جھوٹ ساری دنیا میں آگ لگا دیتا ہے۔ اس لیے بدگمانیوں سے بچیں۔ کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، بہن ہیں، بھائی ہیں، ماں باپ کا خون ہے، ایک ساتھ بیٹھیں، اپنی غلط فہمیاں دور کریں، اپنی بدگمانیاں دور کریں اور رشتوں کو نبھائیں، تاکہ معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا نہ ہو اور بہن اور بھائی کی محبت قائم اور دائم رہے۔ اسی طرح بہن جب تک گھر میں ہے، اس کی ضروریات، اس کے خرچے، اس کے اخراجات، اس کے دوا دارو، اس کی جتنی ضروریات ہیں باپ کے ذمہ ہیں۔ اگر باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو بھائی کے ذمہ ہیں وہ اپنی بہن کی ہر ضرورت پوری کرے، جو شرعی ضرورت ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور بہن کو بھی یہ عیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے بھائی سے یا اپنے والد سے بے جا فرمائشیں کرے، یہ حق اس کو بھی نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور جب بہن کی رخصتی ہو جاتی ہے، اس گھر سے دوسرے گھر کی دلہن بن جاتی ہے، پھر وہاں پر اس بہن کی ضروریات اس کے خاوند اور اس کے شوہر کے ذمہ ہو جاتی ہیں، پھر اس کے حقوق کا ذمہ دار وہ ہو جاتا ہے، پھر ان کے میاں بیوی کے آپس میں حقوق بن جاتے ہیں۔ بیوی کا حق کیا ہے؟ بیوی پر بھی اپنے شوہر کے حقوق ہیں۔ نمبر 1، بیوی اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت اور ذمہ داری کرے، بیوی اپنے شوہر کے بچوں کی پوری تربیت کرے، اخلاق سکھائے، اچھی عادتیں سکھائے، بری عادتوں سے بیوی اپنے شوہر کے اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی، اس کے مال کی، اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کو اس کے کسی عیب کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے، اپنے شوہر کی مالی حیثیت کے حساب سے اس سے اپنے حقوق مانگے، اس سے اپنے خرچے مانگے۔ بیوی کو عیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہر سے اس کی اوقات اور اس کی حیثیت سے زیادہ اس سے فضول بیجا فرمائشیں کرے۔ اسی طرح شوہر کے ذمہ بھی بیوی کے حقوق ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ شوہر اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر حق مہر وقت پر نہیں دیا جاتا، اس لیے جب تک عورت کا حق مہر نہ دیا جائے اس وقت تک عورت کے ساتھ گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے شوہر کو، وہ حرام ہوتی ہے۔
جب تک آپ اس کا حق مہر ادا نہیں کریں گے۔ لہٰذا فوراً نکاح کے بعد حق مہر ادا کریں۔ نمبر 2، اس کو اس کی ضرورت کے حساب سے اخراجات ادا کریں۔ نمبر 3، چونکہ گھر کے کام کاج مصروفیات کی وجہ سے عورت اپنے اخراجات خود نہیں اٹھا سکتی، اس کی تمام حیثیت کے مطابق، اگر غریب ہے تو غریبی کے حساب سے، اگر امیر ہے امیری کے حساب سے اس کی ضروریات کو خزانے اپنے محنت مزدوری کر کے پورا کرے، اور عورت کے جو رشتہ دار ہیں ان کی عزت احترام کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں۔ میاں بیوی آپس میں مہر محبت رکھیں۔ عورت کے ذمہ کام ہے وہ دینی معاملات کے اندر اپنے شوہر کی مدد کرے، اور مرد کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کام کاج کے اندر عیب نہ نکالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی، جب آپ کی بیوی آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے، اس کھانے کے اندر عیب نہ نکالو۔ میں خود عیب نہیں نکالتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آتے تھے، جو بھی پکا ہوتا تھا کھا لیتے تھے، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ کیا پکا لیا، اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں مرچ زیادہ ہے۔ بس خواہ مخواہ کی لڑائیاں جو گھروں میں ہوتی ہیں، فرمایا ایسا مت کرو، کھانے میں عیب نہ نکالا کرو، اس سے تمہاری محبتیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ بیوی کھانا پکائے اس کی تعریف کرو، وہ آپ کے کام کاج گھر کے کرے، اس کی ضروریات پوری کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو تحفہ تحائف لا کر دو۔ گھر سے باہر جاؤ، واپس آؤ، اپنی بیوی کے لیے خوبصورت سا تحفہ لے کر آئیں۔ اسی طرح بیوی جو ہے وہ گھر میں اپنے شوہر کی ذمہ داریاں پوری کرے، وہ اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، اس کے حقوق میں حق تلفی نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی ہماری شریعت میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے۔ اتنا بڑا مقام ہے خاوند کا۔ اس لیے یہ آپس کے حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ان حقوق کو اگر ادا کریں گے ہمارا گھر سکون کا محل اور جنت بن جائے گا، اور اگر ہم حقوق کے اندر کوتاہی کریں گے تو پھر ہمارا گھر جنت کی بجائے جہنم بن جائے گا۔ میاں بیوی سے ناراض، والدین اولاد سے ناراض ہے، گھر کا سکون برباد ہے۔ اور عموماً ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسا عجیب سا نظام بن چکا ہے، والدین اپنی بڑی بڑی امیدوں کے ساتھ اپنی اولاد کی شادیاں کراتے ہیں، جب ان کی دلہن گھر میں آتی ہے تو اپنے سسرال والوں کا سکون برباد کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر سسر اور ہر ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی کا مقام دے، اور ہر بہو جو ہے وہ اپنے ساس اور سسر کو اپنے ماں باپ کا مقام دے، تو ہمارے معاشرے سے یہ تمام بے سکونیاں، فساد ختم ہو جائیں گے۔ انسان کے 3 مائیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے 3 مائیں ہر انسان کی، شادی شدہ آدمی کی۔ ایک ماں وہ ہے جس سے وہ پیدا ہوا، ایک ماں وہ ہے جو اس کی ساس ہے، اور ایک ماں اس کی مائیں زمین ہے۔ اس زمین کے اجزاء سے وہ پیدا ہوا، بالآخر اس زمین کی گود کے اندر انسان جائے گا۔ 3 مائیں ہوتی ہیں، اور انسان کے 2 باپ ہیں۔ ایک باپ انسان کا وہ ہے جس سے انسان پیدا ہوا، دوسرا باپ انسان کا وہ ہے جس کی بچی شادی کر کے نکاح کر کے اپنے گھر میں لائی، جو اس کا سسر ہے، وہ باپ ہے۔ ایک تیسرا باپ ہے، وہ استاد ہے، روحانی باپ ہے۔ وہ ہر انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں، 3 مائیں ہوتی ہیں۔ اب کیا مطلب؟ باپ اور ماں کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے وارث ہیں، وراثت میں حقوق اس کے نہیں ہیں، لیکن مرتبے میں، عزت میں، مقام میں، شان میں، جس طرح آپ باپ کے بیٹے ہیں جس سے آپ پیدا ہوئے، اسی طرح آپ کا سسر، اس نے اپنا سب کچھ آپ کو دے دیا۔ اسی طرح استاد جو روحانی باپ ہے، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کا مرتبہ سمجھے۔ اسی طرح ماں بھی ہے۔ تو ہر بچی اپنی ساس اور سسر کو اپنے ماں اور باپ کا درجہ دے دے، اور ہر ساس اور سسر اپنی بہو کو اپنی بیٹی کا درجہ دے دیں، ہمارے معاشرے سے فساد ختم ہو جائیں گے۔ کمی بیشی ہوتی ہے انسان میں، بہنوں کی وراثت کا مسئلہ۔ ہمارے زمانے میں لوگ کیا کرتے ہیں، جی ہم نے جہیز دیا ہے شادی میں،
جہیز دیا ماں باپ نے اور بیغم ہو کے بیٹھ گئے، ابھی ہمیں اپنے مال میں، اپنی جائیداد میں جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے، پیسہ تقسیم ہوتا ہے، اس میں بیٹیوں کا حصہ کوئی نہیں ہے، بہنوں کا حصہ کوئی نہیں ہے، اولاد میں سے لڑکوں کو حصہ دے دیا جاتا ہے، یہ زمین فلاں بیٹے کی ہے، یہ زمین فلاں بیٹے کی ہے، یہ پیسہ فلاں بیٹے کا ہے، یہ پلاٹ فلاں بیٹے کا ہے، یہ گاڑی فلاں بیٹے کی ہے۔ اب بتائیں کہ اس بیٹی غریب کا کیا قصور ہے؟ اس کو ہمارے معاشرے میں وراثت کیوں نہیں ملتی؟ اتنا بڑا ظلم اس کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو آگے سے لوگ جواب دے دیں، جی شادی کے وقت ہم لاکھوں کے حساب سے جہیز اپنی بچی کے ساتھ دے دیتے ہیں، تو وہ جہیز اس کی وراثت میں ہوتا ہے۔ او بھائی، اگر آپ اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں تو اپنے بیٹے کے لیے گھر بھی تو بناتے ہیں نا۔ آپ اپنے بیٹے کی شادی نئے گھر میں کرتے ہیں، اس کے لیے نیا مکان بناتے ہیں، اس کے گھر میں آنے والی دلہن کے لیے تمام ضروریات اپنے بیٹے کی پوری کرتے ہیں۔ بیٹے کو آپ نے نیا گھر بنا کے دے دیا، بیٹی کو آپ نے جہیز دے دیا، حساب برابر ہو گیا۔ اب آیا وراثت کا معاملہ، آپ کی جو جائیداد ہے اس میں باقاعدہ آپ کے بیٹوں کے ساتھ آپ کی بیٹی اور آپ کے بھائیوں کے ساتھ آپ کی بہنوں کا حق ہے۔ نہیں دیں گے تو روز محشر مجرم بنیں گے، اور ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے، بس وہ ایک غلام اور نوکرانی تھی جب تک وہ بیٹی آپ کے گھر میں تھی، آپ کے کام کاج کرتی تھی، اور جب آپ کے گھر سے رخصت ہوگی وہ اب شوہر کی نوکرانی بن گئی، وہاں پر وہ اس کے زندگی آگ اور جہنم بنی ہوئی ہے، وہ وہاں اپنا وقت گزارے گی، بس وہ ایک دن مر جائے گی، اس کو لے جا کر جنازہ پڑھ کے دفنا دیا جائے گا، نہ اس کا کوئی مقام ہے معاشرے میں، نہ کوئی مرتبہ ہے۔ اسلام وہ محبت والا دین اور پاکیزہ تعلیمات دینے والا دین ہے جس نے ہر انسان کے حقوق کے لیے ضابطہ مقرر کیا ہے۔ اگر اس ضابطے سے ہٹ کر ہم نے اپنی زندگی گزاری تو معاشرے کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقی بہنیں تو نہیں تھیں، لیکن اماں حلیمہ، دائی حلیمہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، دودھ پینے کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی بہن حضرت شیمہ ان کا نام تھا، وہ آپ علیہ السلام اور دونوں جایا کرتے تھے، جنگل میں کھیلا کودا کرتے تھے، بکریاں چرانے کے لیے دائی حلیمہ کے بچے جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے تھے۔ تو وہ کھیلنے کودنے کا زمانہ تھا، تو ایک موقع پر حضرت شیمہ کسی جنگ میں گرفتار ہو کر آ گئی، تو جس وقت وہ آئی تو بہت بوڑھی ہو چکی تھی، بہت بوڑھی ہو گئی تھی۔ جب وہ قریب پہنچی، قریب پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چہرے پر دیکھا اور اس کے کندھے پر دیکھا تو ایک نشان نظر آیا۔ آپ نے فرمایا، مائی آپ میری بہن شیمہ تو نہیں ہیں؟ فرمایا، جی میں حضرت شیمہ ہوں۔ اچھا تم کہاں سے آئی، کہاں تھی؟ فرمایا، میں آپ کے لوگوں نے گرفتار کر کے مجھے یہاں لایا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور اپنے سینے سے اپنی بہن کو لگایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ بہن بوڑھی ہو جائے، جب بھی بہن آ جائے تو بہن کی شان اور مقام اس طرح کی جاتی ہے کہ دونوں جہانوں کا سلطان اٹھ کر اپنی ناراض ہونے والی غیر مسلم بہن کو اپنی سینے سے لگا کر تسلی دے کر عزت کے ساتھ رخصت کرتا ہے۔ فرمایا، میری بہن آپ آزاد ہیں۔ جاتے وقت جب بہن جانے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کے پاس کچھ بکریاں تھیں، کچھ نوکر اور غلام تھے، کچھ آپ کے پاس غلہ تھا اور پیسے تھے۔ آپ علیہ السلام نے تھوڑا تھوڑا غلہ، پیسہ، بکریوں کا کچھ تھوڑا سا ریوڑ اور کچھ اور تحفے تحائف اپنی بہن کو دیے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ ان کو واپس اپنے گھر کی طرف عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ بہن کا مقام سجا دیا، سمجھا دیا کہ بہن کا کیا مقام ہوتا ہے۔ تو اسلام میں عرض کر رہا تھا وہ دین فطرت ہے جس نے بڑی خوبصورت تعلیم ہمیں دی ہے۔ اگر ہم ان رشتوں کا لحاظ رکھیں گے، ہماری خود بھی عزت ہوگی تو ہمارا معاشرہ پرسکون رہے گا۔ اگر ہم نے ان رشتوں کو اہمیت نہ دی تو سب سے پہلے ہمارا گھر بے سکونی کا محل اور جہنم بن جائے گا۔ نہ ہمارے سونے میں سکون ہوگا، نہ جاگنے میں سکون ہوگا، نہ کھاتے وقت سکون ہوگا، نہ ایک ساتھ بیٹھ سکیں گے، نہ پیار ہوگا، نہ محبت ہوگا۔ بس آپ نے اپنا کھایا، اس نے اپنا کھایا، آپ نے اپنا کمرے میں سو گئے، وہ اپنے کمرے میں سو گیا، آپ اپنے راستے پہ چل پڑے، وہ اپنے راستے پہ چل پڑا، بس ختم۔ اس طرح زندگی گزر جائے گی۔ لہٰذا معاشرے کے اندر محبت پھیلائیے۔ میں نے عرض کیا تھا کل آپ کے سامنے، مومن الفت اور محبت کا نام ہے۔ اگر مومن اس طرح محبت سے رہے گا، الفت سے رہے گا،
تو معاشرے کے اندر ایک سکون لذت محسوس ہوگی، آپس میں اتفاق اور مہربانی رہے گی، ہر کام اپنے وقت پر ہوں گے تو معاشرے کے اندر بے سکونی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حق تلفیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی ان خوبصورت اور پاکیزہ تعلیمات